جس نے اسے سمجھا، جس نے آگے پہنچایا وہ اشرف المخلوقات بھی اعلیٰ، تو معلوم ہوا کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی ہیر و پھیر نہیں ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا، ایک یہودی کے ساتھ میرا مناظرہ طے ہو گیا۔ ان یہودیوں نے کہا ہماری تورات اصلی ہے، وہ سچ ہے، ہم نے کہا ہمارا قرآن سچ ہے۔ جب بات کا کوئی خلاصہ نہیں نکلا تو حضرت فرماتے ہیں کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، تم بھی اپنی تورات لے آؤ، میں بھی اپنا قرآن لے آتا ہوں، یہ دونوں کلام بازار میں لے کر آؤ۔ کہ چنانچہ بازار کے چوک کے اندر آگ جلائی جائے گی اور ہم اپنے دونوں کلام، دونوں کتابیں اس کے اندر ڈالیں گے، جو جل جائے گی وہ نقلی ہوگی، جو باقی رہے گی وہ اصل ہوگی۔ چنانچہ معاہدہ طے ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں وقت کے اندر چوک کے اندر آگ جلائی جائے گی اور اس کے اندر مسلمان اپنا قرآن ڈالیں گے، یہودی اپنی کتاب ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وقت آ گیا، یہودی بھی آ گیا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ تو جب قرآن اور تورات کو ڈالنے کا وقت آیا تو حضرت نے کہا ذرا رکو، اگر جب بات ایمان کی ہے، تم کہتے ہو ہماری کتاب سچی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا کلام سچا ہے، تمہیں بھی کوئی شک نہیں، ہمیں بھی کوئی شک نہیں، پھر کتابیں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بھی اپنا قرآن اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تم بھی اپنی کتاب اپنے سینے سے لگاؤ، ہم دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو جل جائے گا اس کی کتاب جھوٹی ہوگی، جو زندہ نکل آئے گا اس کی کتاب سچی ہوگی۔ وہ یہودی وہیں سے واپس بھاگ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات نبیوں پر اصل نہیں اتاری گئی، جب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تب اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ اصل تھی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہودیوں نے ان کے اندر رد و بدل کیا، جو مسئلے جو ان کا دین تھا، ان کی طبیعت کے موافق نہیں تھے، انہوں نے اس کو نکال کر وہاں اپنے مسئلے داخل کر دیے۔ آج تورات، زبور، انجیل دنیا کے اندر جو جس حالت میں اتری تھی اس حالت میں موجود نہیں ہے، آج ان میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ واحد ایک کتاب قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام جب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، انہوں نے تب تابعین کو سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور کوئی مائی کلام ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کے اندر ایک زبر زیر کی کمی پیشی کر سکے۔ سورۃ بقرہ کے اندر تیسرے رکوع میں اللہ نے کہہ دیا، مشرکین نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کتاب جھوٹی ہے، تو اللہ نے بطور دلیل کے آیات اتار دی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کہتے ہو کہ میں نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن مجید نازل کیا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر تم اس جیسا کوئی قرآن لے آؤ، اور چلو قرآن
छोड़ो, कोई एक सूरत ले आओ। चलो सूरत ही छोड़ो, सबसे छोटी सूरत कुरान के अंदर सूरत कौसर, सूरत इखलास, इन जैसी कोई छोटी सी सूरत ले आओ। अगर ये भी नहीं ला सकते तो कम से कम एक आयत ही ले आओ, हम मान जाएंगे कि ये कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया ये झूठा है, इसका अपना घड़ा हुआ है। अगर नहीं ला सकते तो फिर इसी को मानो, इसी को मजबूती से पकड़ो। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानोगे, उसकी किताब को नहीं मानोगे, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। यह कुरान मजीद कोई आम किताब नहीं है, सबसे आला किताब है, सबसे ऊंची किताब है, और अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये हमें दे दी।